سارے بچوں، آج ہم ایتھکس کلاس 4 کے پہلے چیپٹر کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں۔ ایتھکس میں مذہب کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ ہر ایک مذہب، اس میں عبادات بھی ہوتی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، دنیا کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور کچھ میں آخرت کا تصور ہوتا ہے، کچھ میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا۔ بہرحال ہر ایک دین 70% سے زیادہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، باقی 30% میں اس کے جو باقی عبادات کے طریقے ہیں یا جو باقی معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی چیز میں اگر اخلاقیات کو ڈھونڈیں گے تو اس کے بغیر کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہوتا، اور ہر مذہب کا سب سے زیادہ زور اخلاقیات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہم جب پڑھیں گے اخلاقیات کے بارے میں تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کون سے مذہب نے اخلاقیات پہ کتنا زور دیا۔ یہی اس مذہب کی خوبصورتی ہوگی اور یہی اس مذہب کی امتیازی برتری ہوگی دوسرے مذاہب کے اوپر۔ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اہل اسلام ہیں، تو ہمارے دین سے بہتر کسی نے بھی اخلاقیات کے بارے میں تربیت نہیں دی۔ یہ دوسرے مذاہب کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے معلوم ہو سکے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب اخلاقیات کے بارے میں کتنا درس دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہم پڑھیں گے ہندو دھرم، ہندوازم یا ہندو مذہب۔ اب یہ انہوں نے ایک کہانی بنانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کوئی ہندو بچہ اپنے والدین سے یا بڑوں سے پوچھتا ہے، اور تھوڑی تھوڑی اس میں ہندی زبان بھی شامل کی گئی ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں وہ ماحول بن سکے، جس میں محسوس ہو کہ کوئی ہندو اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے یا ماں سے پوچھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی اور مذہب کا کوئی بندہ یا کوئی بچہ تو اپنے والدین سے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ اگر اسے شوق پیدا ہوگا کچھ سیکھنے کا تو سب سے پہلے وہ اپنے مذہب کے بارے میں ہی کوشش کرے گا جاننے کی، اور جب بڑا ہو کے پھر وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں اپنے شوق کا اظہار کرے گا کہ میں دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک ہندو بچہ ہے، اور مندر سے واپسی پر بچوں نے چاہا کہ ماتا جی نے ہندو دھرم یا سناتن دھرم کے بارے میں بتائیں کہ پوجا کیوں کی جاتی ہے۔ ماتا جی نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، آپ کے پتا جی بھی آ جائیں تو بات کرتے ہیں۔ ماتا جی نے بھوجن کرنے کے بعد بچوں کے پتا جی کو ہندو مت کے بارے میں بتانے کے لیے کہا۔ اب اس میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب بچوں نے دھرم کے بارے میں پوچھا، مذہب کے بارے میں پوچھا، تو ماں نے خود بتانے کی بجائے بہتر یہ سمجھا کہ ان کا والد آ کے بتائے، باپ آ کے بتائے، کیونکہ ہندو مذہب میں عورت پر مرد کو بہت زیادہ برتری ہے، بلکہ عورت کو تو مرد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بات پوچھ رہے دھرم کے بارے میں تو ان کو ان کی والدہ وہ بھی نہیں بتا سکتی، بلکہ ان کے والد کا انتظار کرتی ہے۔ اور پھر جب والد صاحب آتے ہیں، پتا شری نے جب پہنچ آئے تو پیار سے کہا کہ سب میرے قریب آ جاؤ۔ بچے فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پتا شری بولے، ہندو دھرم ایک بہت عظیم مذہب ہے۔ ہندو مذہب پرستش میں پابندیوں کو نہیں مانتا، پوجا کرنے میں یا عبادات میں وقت کی پابندی کو نہیں مانتا۔ ہندو بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندو مت میں کرما اور دھرما کے تصورات مانے جاتے ہیں۔ کرما سے مراد ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو اس دنیا میں سزا یا انعام ملتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ آخرت پر اتنا یقین نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آپ کے اعمال ہوں گے ان کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا۔ دھرما سے مراد تمام ذمہ داریاں ہیں جو ہر شخص کو پوری کرنا ہوتی ہیں۔ پتا جی نے کہا، بچوں، اس دھرم میں رام نام امر ہے اور اس کو آگے بڑھانے میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کا حصہ ہے۔ رام وہ بھی اپنے بنانے والے کو مانتے ہیں، اس کا نام رام ہے، اور جتنے بھی دیوی دیوتا آئے انہوں سب لوگوں نے آ کے اسی کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں ہی تعلیم دی۔ پتا جی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولے کہ ہم ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ برہما جی پیدائش اور علم کے دیوتا ہیں، وشنو پالن کرنے والے ہیں، اور مہادیو جی دنیا کا انت یا خاتمہ کرنے والے دیوتا ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا کو ایک پلان کے تحت
بنایا گیا، اس کو بنانے والا ایک ہی ہے، اس کو وہ لوگ برہما جی کہتے ہیں، اور علم کا بھی وہی دیوتا ہے۔ دوسرا دیوتا ہے وشنو، جو پالن کرنے والا یعنی لوگوں تک رزق پہنچانے والا ہے، لوگوں کو بڑا کرنے والا، لوگوں کا نظام چلانے والا ہے۔ ایک مہادیو ہے جس کا کام ہے کہ دنیا کو اس نے آخر ختم کر دینا ہے، جتنا بھی عرصہ دنیا قائم رہے آخر کار اس نے دنیا کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ یعنی دنیا کو بنایا گیا، کسی ایک ہستی نے بنایا، سوچ سمجھ کے بنایا، اور علم کے بھی سر چشمہ وہی ذات ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا کہ یہ رزق جو ہے یہ انسانوں کو دیا جاتا ہے، یہ نصیب قسمت کے مطابق ہے اور یہ ویسے ہی ملنا ہے، اور دنیا چاہے کتنے عرصہ بھی زندہ رہے، کتنے ہزار کروڑ سال بھی رہے، آخر کار دنیا نے ختم ہونا ہے۔ بچوں کا شوق دیکھ کر پتا جی بولے، بچوں کیا تم اپنے دھرم کی کتابوں کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ بچوں نے کہا ہم مکمل طور پر تو نہیں جانتے۔ پتا جی بولے کوئی بات نہیں، یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، سنو بچوں۔ چار وید ہندو مت کا مقدس ادب ہے، چار وید یعنی چار علم۔ دوسری بڑی کتاب رامائن ہے، اس کتاب میں 20,000 اشلوک ہیں۔ یہ کتاب سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں پہلے سے 7ویں سے تک رام چندر جی کے واقعات۔ میرے بچوں، تیسری بڑی کتاب مہابھارت ہے، اس کتاب میں راجوں اور مہاراجوں کے واقعات لکھے ہیں۔ ایک اور کتاب بھگوت گیتا ہے۔ تو ان کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں سب سے جو کتاب بڑی ہے اس کا نام ہوگا ہندو مت۔ یہ جو چار وید ہندو مت کتاب ہے یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے مقدس کتاب ہے۔ دوسری بڑی کتاب کا نام رامائن ہے۔ اس کتاب میں 20,000 اشلوک یا 20,000 باتیں، 20,000 واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہے جس کی تاریخ کافی پرانی ہے اس کی تاریخ، اور اس کتاب کے پہلے جو 7 حصے ہیں، 7 پارٹس ہیں، ان میں جو ان کا دیوتا رام ہے، رام چندر، اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تیسری بڑی کتاب ان کی ہے مہابھارت۔ اسی مہابھارت کے تحت ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ پوری دنیا آخرکار بھارت بن جائے گی، انڈیا بن جائے گی۔ اس کتاب میں جو تاریخ میں کئی راجا اور مہاراجا گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، زندگی کیسے گزاری اور کیا کیا اہم واقعات ہیں ان کے۔ اور آخری کتاب جس کا نام بھگوت گیتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے لوگ باقاعدہ جس کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے ریفرنسز دیتے ہیں۔ پتا جی بولے بچوں کچھ سمجھ آئی اپنے دھرم کی بات؟ بچے بولے جی ہاں۔ پتا جی بولے اب آرام کرو اور ان باتوں کو یاد رکھنا جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ تو ان سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، بچہ جوں جوں ہوش سنبھالتا ہے، جوں جوں بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کشش پیدا ہوتی ہے، یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں سیکھنا ہے۔ ایسا دین جس کو میں پہلے دن سے جانتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، میں اس کو سمجھوں تاکہ اس کو جاننا اور اس کو ماننا میرے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے، اس میں میری دلچسپی بڑھے اور میں اس کو مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ امید ہے اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ رہ گیا ہو تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔